الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ مزاروں پر سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ دوسری روایت میں جو مسلم ہی کی روایت ہے، اپنے آخری دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انہاکم عن ذلک، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اس لیے کہ میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ اس حدیث سے، پہلی حدیث سے اور آخری حدیث سے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہود و نصارہ نے جو بدترین کام انجام دیا تھا وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قبروں کو تلاش کر کے ان کے قریب نماز ادا کرنا یا ان قبروں پر سجدہ کرنا دراصل ان قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے، اس لیے کہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، اگرچہ وہاں کوئی عمارت نہ بنی ہو۔ اس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں پہ قبر ہو اور وہاں پہ سجدہ کیا جائے تو اسے مسجد بنانے کے حکم میں وہ چیز داخل ہو جائے گی۔ اس کام سے اس لیے منع کیا گیا کہ جو شخص قبر کے پاس جا کر سجدہ کرتا ہے وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ صاحب قبر اس کو نفع پہنچانے پر قادر ہے، خواہ اس کے عمل کو قبول کر کے یا اس کے معاملے کو آگے بڑھا کر یا اس کے لیے سفارش کر کے، تو گویا اس آدمی نے مخلوق کے بارے میں وہ اعتقاد رکھا جو شرعاً جائز نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہماری سفارش اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اسے شریعت میں اجازت نہ ملی ہو۔ سفارش کرنے کے اپنے شرائط ہیں، ہر شخص کسی بھی شخص کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو توحید کا پابند ہونا ہوگا، اللہ کے تعلق سے اس کا عقیدہ صحیح ہونا ہوگا، اس کا عمل صحیح ہونا ہوگا۔ اور کون لوگ سفارش کریں گے؟ قرآن و حدیث میں موجود ہے، ہر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی بھی شخص ہمارے لیے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اس راستے سے جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہے۔ اگر ہم کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو گویا کہ اس سے ہم اس قبر والے کے مرتبے کو اونچا کر دیتے ہیں، اس میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور یہ غلو سے کام لینا شریعت میں ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ گرچہ قبروں کے پاس اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی سے دعا مانگی جائے، مگر قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا اور قبروں کے پاس جا کے سجدہ کرنا، گرچہ ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے بہت بڑے شر کا جو ہے دروازہ کھل جائے گا۔ یہ سمجھیے کہ جب عام لوگ کسی معتبر شخص کو دیکھیں گے کہ وہ قبر کے پاس جا کر دعا مانگتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا قبر کے پاس اعتکاف کرتا ہے یا قبر والوں سے دعا مانگتا ہے، تو نتیجتاً عام لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے اور پھر
اس کے اندر بد اعتقادی پیدا ہو جائے گی، اور وہ اس فرق کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ لوگ اللہ ہی کی سجدہ کر رہے تھے، اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ جو جاہل ہوں گے، جو عوام ہوں گے، وہ یہ سمجھ لیں گے کہ قبر والوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے تھے، اور پھر وہ لوگ اس خیال میں قبر والوں کی سجدہ شروع کر دیں گے، قبر والوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ تو گویا کہ کوئی آدمی جو یہ جانتا ہو کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے مگر اس جگہ کا انتخاب کر رہا ہے، تو اس سے بہت بڑے شر کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے، اور یہ شرک اکبر تک لے جانے کا راستہ ہوگا۔ لہذا اس سے بچنا ازحد ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں سے بچائے، اور جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں انہیں دین کی صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا